خط مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تخت و تاج سرو سین لکھ دیا، لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا۔ حضرات دیار رسول کانفرنس ہے اور جھیل پاڑا کی ایک تاریخ ہے کہ جھیل پاڑا میں بہت زیادہ دیر تک پروگرام نہیں چلتا ہے، لیکن جتنی دیر تک چلتا ہے کامیابی کے ساتھ چلتا ہے۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنے لوگ ہمارے پیچھے بھی کھڑے ہیں، اسٹیج کے پیچھے، اس لیے کہ بھی میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا، بھائی صاحب جلسہ آپ کا ہے، جلسہ آپ نے سجایا ہے، محنت سے سجایا ہے، محبت سے سجایا ہے، تو آ کے جلسہ میں بیٹھیے، اور اگر جلسہ میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو تکلیف مت دیجیے، گھر جائیے سو جائیے، کم سے کم آنکھ کو تو آرام مل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ بلا وجہ کے گھر سے اگر آپ یہ کہا کہ جلسہ سننے جا رہے ہیں اور یہاں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کرتے رہیں گے تو کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ جلسہ میں آ کے بیٹھیے۔ جلسہ یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ درسگاہ ہے، بچوں کا اسکول جو صبح میں مولانا اختر پڑھاتے ہیں، اور چچوں کا اسکول یہ مدرسہ ہے۔ آج آپ کے درمیان مناظر اہل سنت قاطع نجدیت حضرت علامہ طاہر مصباحی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لائیں گے۔ رات بھر کا یہ جلسہ نہیں ہے، بہت کم وقت تک چلے گا۔ اب لوگ اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو فلانا ہے، جب فلانے صاحب جائیں گے تب ہم بیٹھیں گے، اور اسٹیج والے سوچتے ہیں جب سب لوگ آئیں گے تب فلانے صاحب کو پیش کریں گے۔ پتہ چلا یہی سوچ، ادھر سے بھی وہی سوچ، ادھر سے بھی وہی سوچ، اور دونوں طرف سے سوچتے رہیے اور جلسہ ختم ہو جائے۔ تو اس سوچ کو ختم کیجئے، سوچ کو بدلیے، جلسے میں آ کر کے بیٹھ جائیے۔ اور پڑھنے والوں سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنا ہی بولنا ہے کہ جتنا قاعدے سے آسانی کے ساتھ سامعین قبول کر لیں، ہے کہ نہیں؟ ورنہ ایک آدمی کنواں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو نکالنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ ایک آدمی کنواں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو نکالنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا، پریشان تھا کہ کون نکالے کون نکالے۔ اچانک ایک شاعر صاحب اپنا دیوان دبائے ہوئے آ رہے تھے، دیکھا کنویں میں، جھانک کے کہا کیا ہوا؟ کہا کنویں میں ڈوبا ہوں، کوئی نکالنے والا نہیں مل رہا ہے۔ کہا ہم نکال تو دیں گے لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میرا ایک کلام سننا ہوگا۔ اب کنواں میں ڈوبا ہوا آدمی کا ایک کلام سننے کی بات ہے، سن لیں گے؟ اب اس کو نکالا، دیوان کھولا، ایک کلام سنایا، کہا بہت اچھی شاعری ہے، کہا ایک کلام اور سن لیجیے۔ کہا بہت اچھا تخیل ہے، کہا ایک کلام اور سن لیجیے۔ کہا بہت اچھا رنگ تغزل ہے، کہا ایک کلام اور سن لیجیے۔ کہا کیا شاعری ہے؟ کہا ایک کلام اور سن لیجیے۔ 5-6 کلام سنایا، اس کے بعد اس آدمی نے کہا ایسا کیجیے ہم کو کنواں میں دھکیل دیجیے، ہم وہی ٹھیک تھے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سنتے سنتے آدمی بولے کہ نہیں یہاں اس کو بٹھا دینا چاہیے۔ ایسا پڑھنے والا بھی بولنے والا بھی اتنا ہی بولے، اتنا ہی پڑھے کہ سامعین عش عش کر کے رہ جائے، کاش کے تھوڑی دیر اور رہتا، کاش کے تھوڑی دیر اور بولتا، تاکہ پیاس باقی رہے، جلسہ بھی کامیاب رہے، آنے والا بھی کامیاب رہے۔ دیکھیں جلسہ کوئی کامیاب نہیں کرتا ہے، میرے آنے سے جلسہ کامیاب ہو جائے، ان کے آنے سے جلسہ کامیاب ہو جائے، فلانے کے آنے سے جلسہ کامیاب ہو جائے، نہیں، جلسہ کسی کے آنے سے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جلسہ تو اسی دن کامیاب ہو گیا تھا جس دن جلسے کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ آج ہم اور آپ یہاں کامیاب ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر کامرانی چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ بیٹھ جائیے اور نعت پاک سنیے، تقریر سنیے، انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اب میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں، کوشش کروں گا کہ سب کو موقع مل جائے، لیکن سارے لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ بس اپنے حساب سے پڑھیں اور بولیں تاکہ سب کو موقع بھی مل جائے اور سننے والا بھی محبت کے ساتھ سن سکے اور اپنے مہمان کو بھی موقع سے دے دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ عبدالعزیز صاحب، ہاں عبدالعزیز صاحب، آج ہی میں مولانا داؤد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہیں چلے گئے کیا، بہت دن ہو گئے، تو مولانا داؤد صاحب نے برجستہ کہا آج رات میں ملاقات ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جھیل پاڑا میں جلسہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جھیل پاڑا کا جلسہ یہ مس کر ہی نہیں سکتے ہیں جی، ایسی محبت ہے یہاں کے لوگوں سے اور نبی سے محبت ہے، جہاں بھی میلاد و جلسہ ہو جاتے ہیں سارے لوگ مبارکباد کے لائق ہیں الحمدللہ۔ سب کا نام میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میرے جاننے اور نہ جاننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے بارگاہ میں اگر آپ کا نام فرشتے لے کر چلے جائیں گے، یہی بڑی کامیابی کی بات ہے کہ نہیں؟
تو آپ یہاں سے ہم شروع ہو جائیں, بولیے, ارے شروع ہو جائیں. تو اچھا یہ بتائیے, کسی چہرے میں اگر داغ دھبا ہو تو اچھا لگتا ہے؟ ارے اچھا لگتا ہے. علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کوشش کرتے ہیں؟ تو یہاں سامنے میں 2-4 کرسی ادھر خالی ہے, 2-4 کرسی ادھر خالی ہے, اگر سمٹ کے بیٹھ جاتے ایک اچھا ماحول بن جاتا, سننے اور سنانے کا ماحول بن جاتا. لوگ کم ہوں اس کا کوئی غم نہیں ہے, ہم لوگ کم ہی والے ہیں. کربلا میں ایک طرف 22,000, ایک طرف 72. 22,000 کا پتہ نہیں ہے, اور 72 آج بھی پوری کائنات میں 72 کا چرچا ہو رہا ہے. آجے ادھر سامنے آگے بیٹھ جائیے آپ لوگ, ساتھ آپ ہی لوگ آ جائیے نا, آپ ہی لوگ آ جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جائیے, آ جائیے. جس کو جب جانا ہو چلے جائیے گا, کوئی کسی کو نہیں روکنے والا ہے. جس کا وقت پورا ہوتا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے. ہاں نہیں, صحیح بات ہے. اب کل اگر آپ کو ڈیوٹی میں جانا ہے تو ہم تھوڑی تو روکیں گے آپ کو. جتنی دیر اللہ نے توفیق دی اتنی دیر بیٹھیے, اتنی دیر سنیے محبت کے ساتھ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اب آئیے پورا مجمع جھوم کر جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فاتح باکڑا حضرت علامہ مولانا افروز رضا خان, جو جشن عید میلاد النبی کو جائز بھی بولتے ہیں, جلوس محمدی کو جائز بھی بولتے ہیں اور مناتے بھی ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جشن عید میلاد النبی کو ناجائز بھی بولتے ہیں, اور دعوت ملتی ہے تو آ بھی جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ دعوت ملنے پر آ بھی جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہاں نذرانہ ملے گا. اور جب اپنی محفل رہتی ہے, اپنے لوگ رہتے ہیں, جشن عید میلاد النبی بنانا ناجائز ہے, جلوس محمدی منانا ناجائز ہے. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ ساری بات جاننے کے بعد بھی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اللہ اللہ, لوگ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, لوگ اس کو اپنے جلسے میں بھی بلاتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, ایمان کو بچائیے, ایمان کو مضبوط کیجیے. اگر نبی سے سچی محبت ہے تو عقیدت کے ساتھ سچی محبت کیجیے, دکھاوے والی محبت نہیں. حضرت مولانا افروز رضا خان تشریف رکھتے ہیں, حضرت شاعر اسلام حضرت اختر رضا رونق موجود ہیں, حضرت ابرار راہی کا تو کہنا ہی کیا ہے. ماشاء اللہ, یہ تو مکمل چمک رہے ہیں, دمک رہے ہیں. حضرت احمد حسین بخشی موجود ہیں, احسان صاحب کا جواب نہیں ہے. یہ جس جلسے میں پہنچ جاتے ہیں اپنا رنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دیگر لوگ موجود ہیں. میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں ان 4 مصروں سے کہ عشق صحیح امم کے طلبگار آئے ہیں. محبت سے بولے سبحان اللہ. عشق صحیح امم کے طلبگار آئے ہیں, محفل میں مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں. عشق صحیح امم کے طلبگار آئے ہیں, محفل میں مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں. اور اے چاند تارو حسن کی خیرات مانگ لو, بی آمنہ کی گود میں سرکار آئے ہیں. اے چاند تارو حسن کی خیرات مانگ لو, بی آمنہ کی گود میں سرکار آئے ہیں. اور ایک شاعر نے کہا, رحمت خلوص پیار کا دریا لیے ہوئے, رحمت خلوص پیار کا دریا لیے ہوئے, آئے حضور خلد کا مژدہ لیے ہوئے. رحمت خلوص پیار کا دریا لیے ہوئے, آئے حضور خلد کا مژدہ لیے ہوئے. اور خیرات بانٹتے ہیں وہ حسن و جمال کی, شمس و قمر کھڑے ہیں کٹورا لیے. خیرات بانٹتے ہیں وہ حسن و جمال کی, خیرات بانٹتے ہیں وہ حسن و جمال کی, شمس و قمر کھڑے ہیں کٹورا لیے ہوئے. حضرات انشاءاللہ میں وقفے سے آتے رہوں گا, آپ سے ملاقات کرتا رہوں گا. آپ حضرات بھی وقفے سے آتے رہیے گا, مصافحہ کرتے رہیے گا. آئیے میں آواز دینے لگا بلا کسی تاخیر کے مداح رسول اکرم شاہ ترنم حضرت احمد حسین بخشی تشریف لا رہے ہیں. پورا مجمع ایک آواز میں نعرہ بلند کیجئے, اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, تیار رسول کانفرنس چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر. دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں, اور میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم, اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں.